You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آیات لکھی ہے، میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ رب ذوالجلال نے اپنی لاریب کلام میں ارشاد فرمایا، اور یہ دعائیہ الفاظ ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو لوگوں کو اس دن جمع فرمانے والا ہے جس کے وقوع میں کوئی شک نہیں ہے، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ دعا ہے جو قرآن حکیم میں بیان ہوئی ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں اس دعا کو بہت زیادہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ آپ لوگ بھی اس دعا کو زیادہ سے زیادہ اپنے جو ہے اوراد و وظائف میں شامل کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیشتر احادیث اس حوالے سے موجود ہیں، لیکن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو دعا ہے یہ بہت زیادہ پسند تھی۔ تو اس میں حضور اکثر یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ یہ امت کے لیے تھا، ورنہ ایک نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے سے ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کی، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا دل بھی بدل جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے جس قدر بنو آدم اور بشر ہیں، سب کے دل اللہ یعنی رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ اگر اللہ چاہتا ہے انہیں سیدھے رستے پر رکھتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے تو انہیں ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ تو ہم اپنے اللہ سے جو ہمارا رب ہے یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرے، اور ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ اپنی جناب سے ہم پر خاص رحمت فرمائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ ایک دعا سکھا دیں جو میں اپنے لیے کیا کروں۔ آپ نے فرمایا تم یہ دعا کیا کرو، اے اللہ، محمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، میرے گناہ کو بخش دے، میرے دل کو غصے سے دور کر دے، اور جب تک تو مجھے زندہ رکھے مجھے گمراہ کرنے والے فتنوں سے اپنی پناہ میں رکھ۔ یہ دعائیں حضرت ام سلمہ حضور نے مانگی، اور حضرت ام سلمہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا سکھائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت فرماتی ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ دعا بہت زیادہ فرماتے ہیں،
تو آپ نے وہی جواب ارشاد فرمایا جو حضرت ام سلمہ کو تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دل جو ہے وہ اپنی دو انگلیوں کے درمیان رکھا ہے، جب وہ چاہتا ہے اسے مستقیم رکھتا ہے اور جب چاہتا ہے اس کو ٹیڑھا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے دل چڑیا کی طرح دن میں 7 مرتبہ الٹ پلٹ ہوتے ہیں۔ ابن آدم کے دل چڑیا کی طرح دن میں 7 مرتبہ الٹ پلٹ ہوتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دل جنگل میں پڑے ہوئے ایک پر کی طرح ہے، جب ہوا ہوتی ہے یہ پر الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی ہلکی چیز، کاغذ یا کوئی پر کسی بھی جگہ پہ پڑا ہو، ہلکی ہلکی ہوا سے وہ ہلتا رہتا ہے، الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ فرمایا ابن آدم کا دل الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے تو قرب قیامت کے قریب جو نشانیاں بیان فرمائی گئی، فرمایا کہ انسان جب صبح گھر سے نکلے گا تو وہ مومن ہوگا، شام کو داخل ہوگا تو وہ کافر ہوگا، اس لیے کہ یہ دل الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ اس لیے صبح شام ہمیں اپنی جو دعا ہے وہ اپنے اللہ سے یہی مانگنی چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، یا اللہ ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ فرمانا۔ کیونکہ دیکھیں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ میں تسبیحات پڑھتا ہوں اور دن میں اتنے اتنے وظائف کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بہت زیادہ کرم بھی ہے، اس لیے میرے پاس ہو سکتا ہے یہ فضل ہو، تو کبھی بھی یہ مت سوچئے گا کہ ہم اپنی جو عبادات کرتے ہیں ان کی وجہ سے ہم بہت زیادہ اللہ کے ہاں رتبہ پا لیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کو خلوص نیت سے کیا ہوا ایک سجدہ جو ہوگا نا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی بہت زیادہ اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل کا آپ نے واقعہ سنا ہے کہ ایک فاحشہ عورت یا مرد کے حوالے سے بھی ہے کہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا نا، تو عمل تو تھوڑا سا تھا، ایک جانور کی مدد کی، تو اللہ رب ذوالجلال نے اس عمل کی وجہ سے اسے جنت عطا فرما دی۔ اور پھر ایک بنی اسرائیل کی عورت سے کسی نے رستہ پوچھا تھا، اس نے رستہ دکھایا تھا، نیت یہی تھی کہ اللہ کی رضا اس میں شامل ہو، اللہ تعالیٰ نے اس رستہ دکھانے کی وجہ سے بھی اسے جنت عطا فرما دی تھی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ درس دیا ہے کہ وہ اپنے اللہ پر اتنا کامل اور پختہ یقین رکھیں کہ ہمارے اعمال سے نہیں بلکہ اللہ کے رحم و کرم سے ہمیں سیدھا رستہ عطا ہوگا۔ ہمارے دل دن میں جتنی مرتبہ بھی الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں، پھر بھی ہم نے یہی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ فرمانا، عبادات بھی کریں۔ دیکھیں صحابہ کرام کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے جرمٹ میں اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے تھے، حضور نے فرمایا تھا میرے صحابہ تمہیں بتاؤں جنتی کون ہے اس وقت؟ تو صحابہ کرام حیران ہو گئے، تو حضور نے فرمایا یہ جو میرا ابو بکر ہے نا یہ جنتی ہے، میرا ابو بکر جنتی ہے۔ تو دیکھیں جنت کی سند مختار کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ پھر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادات کا عالم یہ تھا کہ آپ ہر وقت سجدے کی حالت میں رہا کرتے تھے، ہر وقت ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، اور ہر وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو رہتے تھے، ہر وقت وہ اسی کوشش میں لگے رہتے تھے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ سیدنا ابو بکر پاک اکثر تنکا اٹھا کر بھی یہ کہتے ہوتے تھے مالک تو نے ہمیں تنکا بنایا ہوتا تو ہمارا حساب و کتاب ہی نہ لیتا۔ جبکہ ایک بندے کے ہاتھ میں ڈگری جاری ہے کہ تو پاس ہو گیا ہے، پھر بھی وہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں۔ کیونکہ اس موجودہ 2023 ہو یا موجودہ دور ہو، اس میں ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم تھوڑی سی عبادات بھی کر لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ ہم نے بہت زیادہ تیر مار لیے ہیں، تو اس خوش فہمی میں بھی نہ رہا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے رحم اور کرم اسی کے طلبگار بن کر رہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔
اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔